ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة۔ اس عقیدے میں امام طحاوی رحمہ اللہ یہ بیان کر رہے ولا نصدق کاہنا، ہم کسی کاہن کی تصدیق نہیں کرتے، ولا عرافا، اسی طرح سے کسی عراف کی، ولا من يدعي شيئا، اور اس طرح سے وہ شخص جو اسی چیز کا دعویٰ کرے یخالف الکتاب والسنہ و اجماع الامہ، جو کتاب اللہ سنت رسول یعنی حدیث اور اس طرح سے اجماع امت کے خلاف ہونا، ہم اسی بات نہیں مانیں گے۔ کوئی کاہن جب کوئی بات کہے نا تو ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اس کو سچا نہیں کہیں گے، صادق نہیں کہیں گے۔ اس طرح سے کوئی نجومی جو کوئی پیشنگوئی کرے یا کوئی بات بتائے تو ہم اس کی تصدیق نہیں کریں گے۔ اسی طرح کوئی شخص ایسی دعویٰ کا ایسی بات کہے یا دعویٰ کر لے جو قرآن کریم کے خلاف ہو، حدیث میں جو بات ثابت ہو اس کے خلاف ہو یا اجماع امت کے خلاف ہونا، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کاہن سے کیا مراد ہے؟ کاہن اس آدمی کو کہتے نا کہ جو کیا کر لے، یہ دعوے کر لے اور لوگ اسے یہ بات کہے کہ آئندہ جو ہونے والے واقعات ہیں نا، مجھے اس کے متعلق علم ہے، خبر مجھے حاصل ہے، میں جانتا ہوں۔ یا پوشیدہ چیزوں کا دعویٰ کر لے کہ میں پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں، مجھے معلومات حاصل ہوتی ہے، یا غیب کی باتیں سنائے کہ مجھے تو فلاں فلاں علاقے کا پتہ ہے، اسی طرح سے چیزوں کا پتہ چلتا ہے، بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے، تو اس آدمی کو کیا کہتے ہیں؟ کاہن کہتے ہیں۔ عراف کا کیا مطلب ہے؟ ستاروں کے ذریعے سے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے یا کچھ آلات استعمال کر کے مخفی باتوں کا دعویٰ کرے کہ جو مخفی باتیں ہوتی ہیں نا میں اس کو جانتا ہوں۔ مثلا وہی کہ میں چور کا پتہ لگا سکتا ہوں، اگر کسی سے کوئی چیز گم ہو جائے نا تو میں پتہ چلا سکتا ہوں کہ مثلا یہ چیز فلاں جگہ پر یا فلاں شخص نے چوری کی ہے، نام بتا سکتا ہوں، یہ بتا سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ تو ایسا کہنا اس کا غلط ہوگا، ہم اس کو سچا نہیں مانیں گے، اس کو کہیں گے کہ وہ جھوٹے دجال ہے۔ کیونکہ یہ کہنا نا کہ آئندہ کے واقعات کا مجھے پتہ چلتا ہے یا گزری ہوئی واقعات کا مجھے پتہ چلتا ہے، یا جو چیزیں واقعات رونما ہو جاتے ہیں نا، یا ہو جاتے یا ہونے والے ہیں، مجھے اس کے متعلق پتہ ہے، یا میں چور کا پتہ لگا سکتا ہوں، یا ڈاکو کا، یا کوئی چوری کر لینا اس کا پتہ لگا سکتا ہوں، نام بتا سکتا ہوں، یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں۔ یہ سب علم غیب کی باتیں ہیں، یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا جب تک کوئی آلہ وغیرہ استعمال نہ کرے۔ اگر کسی جگہ پر کیمرہ لگا ہوا ہے، مثلا دکان سے چوری گئی ہو، تو ظاہر سی بات ہے نا کہ ریکارڈ چلتا، ایک نبی کو پتہ نہیں چلتا، ایک ولی کو اس کا پتہ نہیں چلتا، ایک بڑے عالم شیخ محدث کو اس کا پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، تو پھر ایک گندے سندے سڑی ہوئی بدبودار متعفن شخص کو کیسے پتہ چلے گا؟ جو سنت سے دور ہو، قرآن سے دور ہو، گندہ سندہ ہو، ہر وقت میل کچیل میں رہے، ہر وقت کس میں رہے؟ گندگی میں اور پلیدی میں رہے، اور ہر وقت پیسے جمع کرنے کے لیے، پیسے بٹورنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ادھر ادھر کے دعوے کرے، تو کیسے غیب کی باتیں جانے گا اور چھپی باتیں جانے گا؟ ایسا حلوہ تھوڑی ہے۔ غیب کی باتیں پیغمبر کو پتہ نہیں چلتا، سب سے عظیم پیغمبر محمد علیہ السلام کو غیب کا پتہ نہیں چلتا تھا، غیب کو نہیں جانتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جب ہار گم ہو گیا تھا نا تو اسے پتہ نہیں چل رہا تھا، اگر وہ غیب کو جانتے نا تو پتہ بتا دیتے نا۔ اسی طرح سے دشمنوں سے اس کو تکلیف پہنچی تھی، اگر پتہ چلتا کہ مجھے تکلیف پہنچنے والی ہے تو پھر کچھ تو اپنے لیے بچاؤ کرتے۔ اسی طرح سے آپ علیہ السلام نے قرآن کریم میں جو ہے نا کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر مجھے غیب کا پتہ ہوتا نا تو میں سارا خیر جمع کر لیتا، بہت کچھ جمع کر لیتا، لیکن غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، نہ تو کسی نبی کو ولی کو علم غیب کلی طور پر حاصل ہوتا ہے، نہ جزئی طور پر کسی کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، آپ علیہ السلام کو اللہ نے جو غیب کی باتیں بتائی ہے وحی کے ذریعے سے، اس کو غیب نہیں کہا جاتا، وہ انباء الغیب ہے، یعنی غیب کی خبریں ہیں جو اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔
ورنہ نفس جو علم غیب نہیں، صرف اللہ کا خاصہ ہے، اللہ کا لازمہ ہے، کسی اور کے اندر یہ خاصہ نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی کاہن، کوئی عراف، کوئی نجومی ستاروں کو دیکھ کر اور اسی طرح سے کچھ علامات کواکب کو دیکھ کر نا وہ کیا کر لے، کچھ دعویٰ کر لے یا اسی طرح سے عمر وغیرہ کے متعلق بتائے، یہ بتائے کہ آپ پر فلاں بلا آنے والی ہے یا فلاں خوشی آپ کو ملنے والی ہے، تو یہ اس کا جھوٹ ہوگا، دروغ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اگر کوئی آدمی نجومی کے پاس، کاہن کے پاس، عراف کے پاس جائے، کوئی بات پوچھوائے یا اس طرح سے کچھ معلوم کروانا چاہے، یا اسی طرح سے کس کے پاس جائے، قافیہ شناس کے پاس جائے، اور وہ قافیہ شناس دھوکہ دے کر فضول باتیں بتا کر لکیر وغیرہ دے کر کیا کر لے، بیتو کی بات کہے نا اور یہ اس کی تصدیق کر لے، تو ایسے شخص کی 40 دن، ایسے شخص کی جو نماز ہے نا 40 دن تک قبول نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ، جو شخص کسی نجومی، عراف، نجومی وغیرہ، یہ اسٹرالوجر ہو یا جو بھی بالا ہونا، اس کے پاس آئے، غیب کی بات پوچھئے، اسی طرح سے چوری وغیرہ کے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہے یا کچھ اور چھپی باتیں پوچھنا چاہے نا، تو اس کی 40 دن کی نمازی قبول نہیں ہوگی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتا عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، جو شخص کسی نجومی وغیرہ کے پاس آئے، اسی طرح سے ایسے آدمی کے پاس آئے جو غیب کی باتیں بتانے کی کوشش کرے یا ادھر ادھر کی باتیں مارنا چاہے اور یہ اس کی تصدیق کر لے کہ تم تو سچ کہہ رہے ہو، تو گویا اس شخص نے قرآن کریم کا کفر کیا، آپ علیہ السلام پر جو نازل ہوئے نا اس دین کا انکار کیا۔ یعنی اس آدمی ممکن ہے کہ کیا کر لے، اپنے آپ کو برباد کر لے، اپنا ایمان خراب کر لے۔ اس طرح سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جو کاہن واہن ہیں نا ادھر ادھر کی باتیں مارتے ہیں، لیسو بشیئن، کچھ بھی نہیں ہے یہ۔ صحابہ حضرات نے پوچھا یا رسول اللہ، بعض اوقات تو ایک سچی بات بھی بتاتے ہیں اور اس طرح سے کچھ باتیں بتاتے ہیں نا جو بالکل اسی طرح ہو جاتی ہیں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کاہن واہن ہیں نا ادھر ادھر کے جھوٹ کے دعوے کرتے ہیں، اصل میں ان کے پاس جنات جو ہے نا بعض باتیں لاتے ہیں، یا شیاطین کو انہوں نے مسخر کیا ہوتا ہے نا، وہ ان کے پاس باتیں لاتے ہیں، اچک لیتے ہیں، یہ اوپر نیچے وغیرہ سے ادھر ادھر کان لگا کر کچھ باتیں چراتے ہیں نا، تو نجومیوں کو آدھی سنی ہوئی بات ڈال دیتے ہیں کان میں، تو پھر اس میں 100 جھوٹ ملاتے ہیں۔